السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ سوار تیر کھانے یا بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکے۔ موسیٰ نے اس مقام کے دائیں اور بائیں مزید فوج بھیج دی۔ رات آئی تو ایک دوسری کے پیچھے 4 بڑی کشتیاں آئیں، پتن کے ساتھ لگیں تو ان پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ ایک کشتی میں سینکڑوں بھیڑیں اور بکریاں تھیں، باقی کشتیوں میں آٹا، مکھن، گھی، دالیں، سبزیاں اور شراب کے ڈرم اور کنستر تھے۔ عبداللہ کے حکم سے یہ ڈرم اور کنستر دریا میں پھینک دیے گئے اور موسیٰ کو اطلاع دے دی گئی کہ یہ سامان اٹھوا کر اپنے کیمپ میں پہنچانے کا بندوبست کرے۔ 7-8 دنوں میں مریدہ شہر میں قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ سب سے زیادہ قحط جو ان لوگوں کے لیے تکلیف دہ تھا وہ شراب کا تھا۔ بھوک کا ذہن اور مزاج پر کچھ اور اثر ہوتا ہے، لیکن نشے سے ٹوٹے ہوئے انسان کی حالت باولے کتے جیسی ہوتی ہے۔ مریدہ کے لوگوں کی اور خصوصاً فوجیوں کی حالت ایسی ہی ہوئی جا رہی تھی۔ ان میں آپس میں لڑائی مار کٹائی کے واقعات اور زیادہ ہونے لگے۔ شہریوں میں جوش و خروش ختم ہونے لگا۔ مریدہ کی فوج نے پتن کو آزاد کرانے کے لیے دوبارہ حملے کیے، لیکن موسیٰ نے پتن کا دفاع ایسا پختہ کر دیا تھا کہ دشمن منہ کی کھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے ایسی کوشش نہ کی۔ اب بتاؤ ایجلونا، ایک رات ریزیلیو نے پوچھا، کیا اب بھی لوگوں کا حوصلہ بڑھا سکو گی؟ ہاں، ایجلونا نے جواب دیا، میں جانتی ہوں کہ طاقتور دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بھوک کا مقابلہ طاقتور دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ پھر بھی لوگوں میں پہلے والا جوش و خروش پیدا کرنے کی کوشش کروں گی۔ حقیقت کو دیکھو ایجلونا، ریزیلیو نے کہا، لوگوں کو فاقوں کا سامنا ہے۔ میں بہت کچھ سوچ سمجھ کر بات کر رہا ہوں۔ مریدہ کو اب نہیں بچایا جا سکے گا۔ بھوکی رعایا باغی ہو رہی ہے۔ فوجی شراب مانگ رہے ہیں۔ رعایا کو بھوکا رکھ کر فوجیوں کے پیٹ بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ فوجیوں کو اب اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ میں تمہیں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آؤ رات کو یہاں سے نکل چلیں۔ میں نے انتظام کر لیا ہے، ہمارے لیے رات کو دروازہ کھل جائے گا۔ جائیں گے کہاں؟ ایجلونا نے پوچھا، کیا کوئی ایسا شہر ہے جس پر مسلمانوں نے قبضہ نہ کر لیا ہو؟ میں تمہیں فرانس لے جاؤں گا، بریزیلیو نے کہا۔ نہیں، ایجلونا نے کہا، میں ابھی نہیں جاؤں گی۔ پھر جانتی ہو کیا ہوگا، بریزیلیو نے کہا، مسلمانوں کا سپہ سالار یا کوئی اور سالار تمہیں اپنی لونڈی بنا لے گا۔ یاد رکھو، لونڈی بیوی نہیں ہوتی، داشتہ ہوتی ہے، اور تم ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی ہو۔ آؤ، ابھی وقت ہے، یہاں سے نکل چلیں۔ فرانس جا کر ہم شادی کر لیں گے۔ ہم شاہی خاندان کے افراد ہیں، وہاں ہمیں عزت ملے گی۔ دولت جو میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں وہ دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گی۔ ایجلونا کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں طنز کی جھلک بڑی صاف تھی۔ کیا تم مجھے کوئی جواب نہیں دو گی؟ 2-3 دن ٹھہر جاؤ، ایجلونا نے جواب دیا۔ صبح ایجلونا گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلی تو لوگوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ کچھ دن پہلے تک لوگ اسے دیکھ کر مریدہ کی آن پر جانے قربان کر دینے کے نعرے لگایا کرتے تھے، مگر اب وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے تھے۔ فوج باہر کیا کر رہی ہے؟ فوج حملہ کر کے محاصرہ کیوں نہیں توڑتی؟ ہم اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر فوج کا پیٹ بھر رہے ہیں۔ ہم بھوکے ہیں، کھانے کو دو، ہم لڑیں گے۔ اور یہی شور و غل تھا جس کا سامنا ہر جگہ ایجلونا کو ہوا۔ وہ جرنیلوں کے پاس گئی تو انہوں نے اسے بتایا کہ فوج کے پاس بھی راشن ختم ہو گیا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ فوجی 2 تندرست گھوڑے مار کر کھا گئے ہیں۔ ریزیلیو سے کہو کہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دے، دونوں جرنیلوں نے ایجلونا سے کہا۔ ایجلونا نے ریزیلیو سے جا کر کہا کہ وہ شہر کے دروازے کھولنے کا حکم دے دے۔ ریزیلیو رضامند نہیں ہو رہا تھا۔ کیا تم فوج اور رعایا کا قتل عام کرانا چاہتے ہو؟ ایجلونا نے کہا، مسلمان بھانپ لیں گے کہ ہماری فوج فاقہ کشی پر آ گئی ہے اور لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ وہ حملہ کر دیں گے، پھر شہر میں آ کر گھروں کو لوٹیں گے، جوان لڑکیوں کو اپنے ساتھ رکھ لیں گے اور شہریوں کو قتل کرتے پھریں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایک جرنیل ہاتھ میں سفید جھنڈا اٹھائے قلعے سے نکلا۔ اس کے ساتھ 4 گھڑ سوار محافظ تھے۔ موسیٰ بن نصیر گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھا، 2 سوار اس کے ساتھ تھے اور ترجمان بھی ساتھ تھا۔ موسیٰ نے اندلسی جرنیل کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ تاریخ اندلس میں مختلف مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مریدہ کے اس جرنیل نے صلح کی جو شرائط پیش کی وہ بے معنی اور بے تکی تھیں۔ مورخوں نے تمام شرائط نہیں لکھی، صرف ڈاکٹر کوندے نے 2 شرائط لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ مریدہ کی تمام فوج کو یہاں سے کہیں جانے کی اجازت دی جائے اور کسی کو جنگی قیدی نہ بنایا جائے۔ دوسری شرط یہ کہ فوج کو کھانا دیا جائے۔ کیا شکست تمہیں ہوئی ہے یا مجھے؟ موسیٰ نے اندلسی جرنیل سے کہا۔ شرطیں میری ہوں گی، تمہاری نہیں۔ اگر میری شرطیں نہیں مانو گے تو تمہاری فوج ہمارے تیر کھا جائے گی، برچیاں تلواریں کھائے گی اور زخم کھائے گی۔ آپ کی شرائط کیا ہیں؟ جرنیل نے پوچھا۔
تمہاری تمام فوج ہتھیار ڈال دے، موسیٰ نے کہا۔ تمام فوج ہماری قیدی ہوگی۔ ہم نے 9 مہینے محاصرہ کیا ہے اور مسلسل جنگ جاری رہی۔ ہمارا جو جانی نقصان ہوا ہے اس کی ہم قیمت لیں گے۔ شہر میں جتنا سونا ہے، خواہ سرکاری خزانے میں خواہ لوگوں کے گھروں میں، وہ سب ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ چونکہ تمہاری نیت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کچھ آدمی ہمارے پاس یرغمال رکھو۔ یہاں کے تمام بڑے حاکم یرغمال میں آئیں گے۔ واپس جاؤ۔ اگر شرائط منظور ہیں تو تمام فوج کو ایک جگہ اکٹھا کرو اور ہتھیار الگ ڈھیر کر دو اور تمام حاکموں کو میرے پاس لے آؤ۔ اندلسی جرنیل چلا گیا۔ موسیٰ نے اپنے لشکر کو حملے کے لیے تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہی جرنیل جو پہلے آیا تھا پھر قلعے میں سے باہر آیا۔ اس کے پیچھے کم و بیش 50 آدمی اور اتنی ہی عورتیں تھیں۔ ان سب کے لباس بتاتے تھے کہ یہ شہر کے بالائی طبقے کے لوگ ہیں۔ ان سب کو آپ یرغمال میں رکھ سکتے ہیں۔ جرنیل نے موسیٰ بن نصیر سے کہا، میں صرف یہ درخواست کروں گا کہ ان کے ساتھ عام جنگی قیدیوں جیسے سلوک نہ کیا جائے۔ یہ سب اعلیٰ حاکم ہیں اور ان میں شاہی خاندان کے افراد بھی ہیں۔ فوج نے ہتھیار ایک جگہ جمع کر دیے ہیں، آپ شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ان یرغمالیوں کو ہم عزت سے رکھیں گے۔ موسیٰ نے کہا، تم جانتے ہو کہ ہم نے یہ یرغمالی کیوں مانگے ہیں؟ میں ایک جوان سال عورت کے متعلق کچھ کہنا چاہوں گا، جرنیل نے کہا۔ اس کا نام ایجلونا ہے، یہ شاہ ریڈرک کی بیوہ ہے۔ آپ کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن ہمارے لیے اور اس شہر کے لوگوں کے لیے یہ خاتون پرستش کے قابل ہے، کیونکہ یہ تمہارے بادشاہ کی بیوہ ہے۔ موسیٰ نے کہا، نہیں سپہ سالار، اندلسی جرنیل نے کہا، شاہ ریڈرک کو تو معلوم نہیں اپنی کتنی بیوائیں پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ اس خاتون کی قدر و منزلت اس لیے زیادہ ہے کہ مریدہ کی فوج اور شہری جس بے جگری سے لڑے ہیں وہ اسی خاتون ایجلونا کی بدولت تھا۔ اس نے شہر کی عورتوں اور بچوں کو بھی لڑا دیا تھا۔ اگر رسد بند نہ ہوتی تو آپ اس شہر کے قریب بھی نہیں آ سکتے تھے۔ یہ خاتون دن رات فوج اور شہریوں کا حوصلہ بڑھاتی رہی اور انہیں تازہ دم رکھتی تھی۔ آپ شاید اسے جنگی مجرم سمجھ کر سزا دیں کہ اس نے اتنا لمبا عرصہ آپ کا محاصرہ کامیاب نہیں ہونے دیا اور آپ کو اتنا زیادہ جانی نقصان پہنچایا ہے۔ میں آپ پر ایسی کوئی شرط عائد نہیں کر سکتا۔ درخواست کرتا ہوں کہ اس خاتون کی عظمت کو پامال نہ کیا جائے۔ ایسی عورت کو ہم بھی عظیم سمجھتے ہیں، موسیٰ بن نصیر نے کہا۔ ہم عظمت اور عصمت کے محافظ ہیں۔ ان عورتوں میں سے وہ کون سی ہیں؟ میں اسے دیکھنا چاہوں گا۔ جرنیل نے یرغمالی عورتوں کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر اشارہ کیا۔ ایک عورت جو سیاہ لباس میں ملبوس تھی اور جس کے چہرے پر سیاہ نقاب تھا آگے آئی۔ وہ واحد عورت تھی جس کے چہرے پر نقاب تھا، باقی تمام عورتوں کے چہرے ننگے تھے۔ وہ ایجلونا تھی جس کے چہرے پر برقع جیسا نقاب تھا۔ نقاب باریک تھا جس سے اس کی نیلی آنکھیں اور گورا رنگ نظر آ رہا تھا، لیکن پوری طرح نہیں۔ اس کا قد لمبوترا اور چال میں تمکنت تھی۔ اس کا سراپا بہت ہی دلکش تھا۔ ہم اس کا چہرہ بے نقاب دیکھنا چاہتے ہیں، موسیٰ بن نصیر نے کہا۔ میں اپنا چہرہ اس کے سامنے بے نقاب کروں گی جو میرے ساتھ شادی کرے گا، ایجلونا نے کہا، اور میں شادی اس کے ساتھ کروں گی جس کا رتبہ شاہانہ ہوگا۔ میں کسی کی کنیز یا داشتہ نہیں بنوں گی، بیوی بنوں گی۔ اگر میرے ساتھ زبردستی کی گئی تو میری زندگی کا اور اس آدمی کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں ملکہ تھی اور ملکہ بنوں گی۔ کیا آپ نے خود نہیں کہا کہ آپ عظمت اور عصمت کے محافظ ہیں؟ ہم اپنے وعدے پر قائم رہیں گے، موسیٰ نے کہا۔ ہماری دلچسپی پوری اندلس سے ہے، ایک خوبصورت عورت سے نہیں۔ ہم تمہاری جرت اور تمہاری وقار کا پورا خیال رکھیں گے۔ تم کسی کی داشتہ یا کنیز نہیں بناؤ گی۔ ایک فرانسیسی تاریخ دان ڈین پاسکل نے لکھا ہے کہ ایجلونا کے حسن اور چال ڈھال میں ایک طلسماتی سا اثر تو تھا ہی، لیکن اس کے بولنے کے انداز اور آواز میں کچھ اور ہی قسم کا جادو تھا۔ موسیٰ بن نصیر، اس کے بیٹے اور اس کے سالار جو وہاں موجود تھے، ایجلونا کی اس صاف گوئی اور اخلاقی جرت سے ایسے متاثر ہوئے کہ یہ تاثر ان کے چہروں پر صاف نظر آنے لگا۔ مسلمان فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ موسیٰ بن نصیر نے پہلا حکم یہ دیا کہ مریدہ کے تمام شہریوں اور فوجیوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے اور خیال رکھا جائے کہ کوئی بھوکا نہ رہے اور ان کی روکی ہوئی رسد بازار میں دے دی جائے۔ مریدہ کی فتح کوئی معمولی کارنامہ نہ تھا۔ اینٹوں اور پتھروں کے لحاظ سے تو یہ قلعہ مضبوط تھا ہی، لیکن جذبے کے لحاظ سے یہ بہت ہی مضبوط تھا۔ یہ واحد قلعہ تھا جس کو محاصرے میں لیا ہی نہیں جا سکا تھا۔ مریدہ دارالحکومت تولیتا سے بھی زیادہ اہم شہر تھا، کیونکہ یہ مذہبی مرکز تھا اور برطریق اعظم کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے شہر اور گرد و نواح کے دیہاتی علاقے کا انتظام سنبھالنے کے لیے عرب حاکم مقرر کیے اور عیسائیوں کو ان کے ماتحت عمال مقرر کیا، اور خاص طور پر حکم دیا کہ ہر کسی سے محصولات اتنے ہی وصول کیے جائیں جتنی اس کی حیثیت ہو، اور کسی کو ایسا مجبور نہ کیا جائے کہ اس کے بچے بھوکے رہ جائیں۔ بطریق اعظم پادریوں کے مختصر سے جلوس کے ساتھ موسیٰ بن نصیر سے ملنے آیا۔ اس وقت موسیٰ شہر کے دورے پر نکلا ہوا تھا
شہر میں ایک میدان تھا جو فوجیوں کی ٹریننگ، کھیلوں، دوڑوں اور میلوں وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ موسیٰ اس میدان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اطلاع دے دی گئی کہ بطریق اعظم اسے ملنا چاہتا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ امیر کس وقت محل میں آئیں گے، میں اس وقت حاضر ہو جاؤں گا۔ موسیٰ نے دیکھا بطریق اعظم چند ایک پادریوں کے ساتھ میدان کے باہر کھڑا تھا۔ موسیٰ نے اسے وہیں بلا لیا۔ امیر عالی مقام دربار میں کس وقت بیٹھیں گے؟ بطریق اعظم نے پوچھا۔ میں اپنی گزارشات کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ آپ حاضر تو ہو گئے ہیں، موسیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہیں دربار لگا لیتے ہیں، ہم سب اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، بندوں کا کوئی دربار نہیں ہوتا، یہیں بیٹھ جائیں۔ موسیٰ وہیں بیٹھ گیا۔ ڈان پاسکل نے لکھا ہے کہ بطریق اعظم زمین پر بیٹھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اس نے بڑی صاف ستھری قبا پہن رکھی تھی، اس کے نیچے پتلون تھی، اس کے جوتے چمک رہے تھے، اس کے چہرے پر جو تاثر تھا اس میں حیرت کی جھلک تھی کہ ایک فاتح سپہ سالار جو ایک ملک کا گورنر اور امیر بھی ہے زمین پر بیٹھ گیا ہے، اور اس تاثر میں یہ جھلک بھی تھی کہ بطریق اعظم اپنے آپ کو بادشاہ کی سطح کا آدمی سمجھتا تھا، اس لیے وہ زمین پر بیٹھنے کو اپنی توہین سمجھ رہا تھا۔ بیٹھ جائیں، موسیٰ نے کہا۔ ہمارا طور طریقہ یہی ہے، جہاں کسی نے اپنی کوئی عرضداشت یا شکایت یا کوئی مسئلہ پیش کیا وہیں بیٹھ گئے اور کام نمٹا دیا۔ میں آپ سے کہوں کہ فلاں دن فلاں وقت محل میں یا دربار میں آ جائیں، میں وہاں ملوں گا تو میں ایک گناہ کا مرتکب ہوں گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ مجھے جہاں پکارو گے اور جب پکارو گے میں سنوں گا۔ اس فرمان کے بعد بندے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ اللہ اسے رتبہ دے اور وہ اللہ کے بندوں کو ملنے کے لیے جگہ اور وقت بتا کر ٹال دے۔ میں فرعون نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں، آپ تو اپنی قوم کے امام اور پیشوا ہیں۔ اگر آپ کی قوم کا کوئی ادنا آدمی بھی مجھے راستے میں روک لے گا تو میں رکوں گا اور اس کی سنوں گا۔ بطریق اعظم زمین پر بیٹھ گیا۔ آپ خدائی احکام کے پابند نظر آتے ہیں، بطریق اعظم نے کہا۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے گرجوں کی بے حرمتی نہ ہو اور ہماری عبادت پر کوئی پابندی نہ ہو۔ یہ حکم میں نہیں دوں گا، موسیٰ بن نصیر نے کہا۔ یہ اسلام کا حکم ہے کہ جس قوم اور جس ملک کو فتح کرو اس کے مذہب اور اس کی عبادت گاہوں کا احترام کرو، البتہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرو، اور یہ بھی اس طرح کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اخلاق کا نمونہ اپنے اقوال و افعال کے ذریعے پیش کرو۔ آپ مطمئن رہیں، آپ کے عبادت گاہوں کا احترام کیا جائے گا، لیکن میں یہ حکم دوں گا کہ عبادت گاہوں میں حکومت کے خلاف باغیانہ آواز اور باتیں نہ ہوں، اور دوسرا حکم یہ کہ آپ اور آپ کا کوئی پادری اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ کیا آپ اسلام کی تبلیغ کریں گے؟ بطریق اعظم نے پوچھا۔ ضرورت ہی نہیں ہوگی، موسیٰ نے کہا۔ اتنے دنوں سے یہ شہر ہماری سلطنت میں آ چکا ہے، کیا آپ کو کوئی شکایت ملی ہے یا کوئی واقعہ سنا ہے کہ کسی مسلمان سپاہی یا حاکم نے کسی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہو؟ نہیں۔ یا کسی مسلمان نے کسی گھر میں داخل ہو کر کوئی مطالبہ کیا ہو؟ نہیں۔ کوئی اور بد تہذیبی کے ہو؟ نہیں۔ یہ ہے اسلام کی تبلیغ جو ہم کرتے ہیں، موسیٰ نے کہا۔ آپ کے بعد ہماری اس تبلیغ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں آپ کے لیے ایک اور حکم جاری کر رہا ہوں، کسی عیسائی یا یہودی لڑکی کو زبردستی راہبہ نہیں بنایا جا سکے گا۔ میں جانتا ہوں ان لڑکیوں کے ساتھ آپ عبادت گاہوں اور مذہبی اداروں میں کیا سلوک ہوتا ہے، اور یاد رکھیں ہم اپنے ساتھ حکم نامے اور شاہی روب والا دبدبہ نہیں لائے، ہم ایک نظریہ اور طرز معاشرت لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگوں کی زبانیں بند کرنے نہیں آئے، بلکہ خلق خدا کو زبان دینے آئے ہیں کہ وہ بولیں۔ ان میں اتنی جرت ہو کہ میں غلطی پر ہوں تو میرا ہاتھ روک دیں اور مجھے براہ راست پر لائیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بطریق اعظم معلوم نہیں اور کیا کہنا چاہتا تھا، لیکن مسلمان امیر کی باتوں نے اس کا ذہن خالی کر دیا۔ اسے متاثر کرنے کے لیے تو یہی کافی تھا کہ ایک فاتح سپہ سالار اور امیر اس کی بات سننے کے لیے جہاں تھا وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ بطریق اٹھا اور آداب بجا لا کر رخصت ہو گیا۔ والد محترم، ایک رات موسیٰ کا بیٹا عبدالعزیز اسے تنہائی میں کہہ رہا تھا، مجھے وہ لڑکی اچھی لگی ہے جسے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اس کا نام ایجلونا ہے، اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ موسیٰ نے کہا، اس باریک نقاب میں اس کا چہرہ بہت حسین نظر آتا تھا، ضروری نہیں کہ وہ اتنی ہی حسین ہو۔ میں اس کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا محترم والد، عبدالعزیز نے کہا، مجھے اس کی جرت اور بے باکی نے متاثر کیا ہے۔ اندلس کے کسی جرنیل کو بھی آپ کے سامنے بولنے کی جرت نہیں ہوئی تھی جس طرح اس نے بات کی تھی۔ میں نے اس کے متعلق یہاں کے جرنیلوں اور قلعہ دار فرزیلیوں سے معلوم کیا ہے، دوسرے لوگوں سے بھی پوچھا ہے کہ بڑی غیرت مند عورت ہے اور شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں کا ہر جرنیل، قلعہ دار اور ہر بڑا حاکم اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن اس عورت نے سب سے کہا کہ پہلے مریدہ کو بچاؤ اور حملہ آوروں کو تباہ و برباد کر کے اپنے ملک کے باقی شہروں کو بھی آزاد کراؤ۔
اس نے تو یہاں کے ہر مرد، عورت، بچے اور بوڑھے کے اندر حب الوطنی اور وطن پر مر مٹنے کا ایسا جذبہ اور عزم پیدا کر دیا تھا کہ کیا فوجی کیا شہری رات کو آرام نہیں کرتے تھے۔ یہ عورت گھوڑے پر سوار، ننگی تلوار لہراتی فوج اور شہر میں گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ مجھے ایسی ہی بیوی چاہیے میرے عزیز بیٹے، موسیٰ بن نصیر نے کہا۔ میں تمہیں اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دے دوں گا، لیکن اسے اچھی طرح دیکھ بھال لو۔ یہ ایک شاہی خاندان کی عورت ہے اور ایک بادشاہ کی بیوہ ہے۔ تم جانتے ہو شاہی خاندانوں کے لوگوں کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسل جو اس عورت کے وطن سے چلے وہ ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بن جائے۔ یہ تم خود دیکھ لو۔ ایجلونا کو مریدہ کے محل میں الگ کمرے میں رکھا گیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے وعدہ کیا کہ کسی بھی یرغمالی عورت کو پریشان نہ کیا جائے۔ ایجلونا کے لیے تو الگ خادمہ بھی رکھی گئی تھی۔ ایک روز خادمہ نے اسے اطلاع دی کہ عرب کا ایک سالار اسے ملنے آیا ہے۔ بوڑھا ہے یا جوان؟ ایجلونا نے پوچھا۔ جوان ہے، خادمہ نے جواب دیا۔ آپ ہی کی عمر کا لگتا ہے، اندر بھیج دو، ایجلونا نے کہا۔ عبدالعزیز اندر گیا تو ایجلونا کے چہرے پر باریک نقاب تھا۔ عبدالعزیز اپنے ساتھ ایک ترجمان کو لے گیا تھا۔ اس نے ترجمان کی معرفت ایجلونا سے پوچھا کہ اسے یہاں کوئی تکلیف تو نہیں اور کیا اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ ایجلونا نے اطمینان کا اظہار کیا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں آیا ہے۔ میں سپہ سالار کا بڑا بیٹا ہوں، عبدالعزیز نے کہا۔ سپہ سالار موسیٰ بن نصیر امیر افریقہ ہیں اور اب امیر اندلس ہیں۔ ان کے بعد میں امیر اندلس ہوں گا۔ آپ کا میرے پاس آنے کا مقصد؟ اتنی بے رخی؟ عبدالعزیز نے پوچھا۔ کیا تم ابھی تک اپنے آپ کو ملکہ اندلس سمجھتی ہو؟ اندلس کی نہ صحیح، ایجلونا نے کہا، میں اپنے دل کی ملکہ تو ہوں۔ یہ ایسی سلطنت ہے جو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو سالار، میں ایک بادشاہ کی بیوہ ہوں، شاہی خاندان میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے میرا رویہ ان عورتوں سے بہت مختلف ہے جن کی حیثیت مجھ سے کمتر ہوتی ہے۔ وہ تم جیسے سالاروں کی لونڈیاں اور کنیزیں بننے میں فخر محسوس کرتی ہیں، اور میں تمہیں لونڈی بنانے آیا ہوں نہ کنیز، عبدالعزیز نے کہا۔ تم بادشاہ کی بیوی تھی، بادشاہ کی بیوی بنو گی۔ مسلمانوں میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا ایک خلیفہ ہوتا ہے اور اس کے ماتحت امیر ہوتے ہیں۔ ان سب کی حیثیت بادشاہوں جیسی ہوتی ہے، لیکن ذہنیت بادشاہوں جیسی نہیں ہوتی۔ کیا تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو؟ ایجلونا نے پوچھا۔ ہاں، عبدالعزیز نے کہا، میں نے اپنے والد سے اجازت لے لی ہے۔ اگر تمہیں کنیز یا لونڈی بنانا ہوتا تو اس وقت تم یہاں نہ ہوتی، تمہیں ہم اتنے دن یہاں ملکہ بنا کر نہ رکھتے۔ کیا میں بیوی بنوں گی یا ملکہ؟ ایجلونا نے پوچھا۔ اگر نقاب اٹھا دو تو تمہارے سوال کا صحیح جواب دے سکوں گا، عبدالعزیز نے کہا۔ ایجلونا نے چہرے سے نقاب اٹھا دیا، پھر اس نے سر سے بھی کپڑا ہٹا دیا۔ عبدالعزیز نے اس جوان سال عورت کے متعلق جس سے بھی پوچھا تھا، اس نے پہلی بات یہی کی تھی کہ اس عورت کی عمر 30 سال سے 1-2 سال کم ہے، لیکن 20 سال کی لڑکی لگتی ہے، اور اس کے حسن میں اور جسم کی ساخت میں ایسی کشش ہے کہ اسے پہلی بار جو بھی دیکھتا ہے وہ اپنے وجود میں جھٹکا سا محسوس کرتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر ہے جو دیکھنے والے کو مسحور کر لیتا ہے۔ پھر اس عورت کے بولنے کا انداز ایسا ہے کہ سننے والا زر خرید غلاموں کی طرح اس کے اشاروں پر ناچنے لگتا ہے۔ ایک اندلسی جرنیل نے عبدالعزیز سے کہا تھا کہ اس عورت کا حسن اور دلکش سراپا بہت ہی خطرناک ہے۔ اس نے ریڈرک جیسے ظالم بادشاہ کو موم کر لیا تھا۔ عبدالعزیز نے جب ایجلونا کا چہرہ بے نقاب دیکھا تو وہ جیسے چونک پڑا ہو۔ دم بخود ہو جانا اسی کو کہتے ہیں۔ ایجلونا کے ہونٹوں پر تبسم تھا، اس کی تو آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ تم ملکہ بنو گی؟ عبدالعزیز کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل گئے۔ اس ملک کی ملکہ، میرے دل کی ملکہ؟ کیا باقاعدہ شادی ہوگی؟ ایجلونا نے پوچھا۔ نکاح ہوگا، نکاح ہوگا، عبدالعزیز نے جواب دیا، اسلامی قانون کے مطابق۔ اور تم؟ میں اسلام قبول نہیں کروں گی، ایجلونا نے کہا۔ اسلامی قانون کے مطابق نکاح قبول کر لوں گی۔ عبدالعزیز کو دھچکا سا لگا۔ اس نے ایجلونا سے کہا کہ وہ اسلام قبول کر لے، لیکن وہ نہ مانی۔ عبدالعزیز کے زیادہ اصرار پر اس نے کہا کہ کچھ عرصے بعد وہ اسلام قبول کر لے گی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عبدالعزیز نے یہ شرط قبول کر لی اور اس راز کو پوشیدہ رکھا کہ ایجلونا نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اگلے ہی روز عبدالعزیز کی شادی ایجلونا کے ساتھ ہو گئی۔ عبدالعزیز ایجلونا کے حسن سے ایسا مخمور ہوا کہ اس نے اپنی شخصیت اس کے وجود میں مدغم کر دی اور جان نہ سکا کہ یہ عورت تھوڑے سے ہی عرصے بعد اسے ایسے انجام تک پہنچا دے گی کہ تاریخ لرز جائے گی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।